اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانجن سے مراد کون سا زیور ہے؟ حدیث میں جس باجیدار جانجن پہننے کی ممانعت کی گئی ہے، اس سے کون سا زیور مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس سے گھنگرو والا زیور مراد ہے۔ ایسے زیور پہننے والیوں سے متعلق ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ عز و جل باجے دار جانجن کی آواز کو ایسی ہی ناپسند فرماتا ہے جس طرح غنا کی آواز کو ناپسند فرماتا ہے، اور اس کا حشر جو ایسے زیور پہنتی ہو ویسا ہی کرے گا جیسا کہ مزامیر والوں کا ہوگا۔ کوئی عورت باجے دار جانجن نہیں پہنتی مگر یہ کہ اس پر لعنت برستی ہے، یعنی کہ جو باجے دار جانجن پہنتی ہے اس پر لعنت برستی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی اور اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کاٹ دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ جانجن والے گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ حضرت سیدنا بنانا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ وہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک بچی لائی گئی جس پر جانجن تھے، وہ آواز کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ اسے میرے پاس ہرگز نہ لاؤ مگر اس صورت میں کہ اس کے جانجن توڑ دیے جائیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس میں جانج ہو۔ اس باب کی حدیث مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، اجر اس جمع جرس کی بمانا جلاجل یعنی گھنگرو اور اس جیسی آواز دینے والی چیز، اونٹ کے گلے میں گھنگرو اور باز نامی پرندے کے پاؤں کے چلنوں کو بھی اجراس یا جلاجل کہتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی پہلے عورتوں میں جانجن کا رواج تھا۔ حدیث سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جو جانجن توڑ دینے کا ذکر ہے اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس طرح توڑ دے کہ اس کے اندر کے کنکر نکال دیے جائیں، یا اس طرح کہ اس کے گھنگرو الگ کر دیے جائیں، یا اس طرح کہ خود جانجن ہی توڑ دیے جائے، غرض یہ کہ ان میں آواز نہ رہے۔